بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم نے کل آپ کے سامنے حضور اشرف العلماء غزالی زماں راضی دوراں حضرت علامہ مفتی محمد اشرف سیالوی علیہ الرحمہ آپ کا تعارف، آپ کی کتاب افضلیت شیخین، اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو آج ہم اسی کتاب افضلیت شیخین سے آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ بیان کریں گے۔ آج ہمارا پہلا یہ درس ہے، پہلا یہ بیان ہے اس کتاب سے۔ تو اس کتاب کی ابتدا غزالی زماں راضی دوراں امام المناظرین حضور اشرف العلماء علیہ الرحمہ نے اس سے کی۔ پہلا باب ہے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ از روئے آیات کریمہ، یعنی کلام مجید کی آیات سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اس باب میں ثابت کی جائے گی۔ پہلی آیت کریمہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور ان قریب دوزخ کی بھڑکتی آگ سے دور رکھا جائے گا جو بہت بڑا متقی ہے، جو اپنا مال دیتا ہے تزکیہ حاصل کرنے کے لیے، اور نہیں ہے کسی بھی شخص کا اس کے ہاں کوئی احسان جس کی جزا دی جاتی ہو، لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف رب اعلیٰ کی ذات اقدس کی رضا کا طلب کرنا ہے، اور ضرور اپنے رب سے راضی ہوگا، اور وہ ضرور اپنے رب سے راضی ہوگا، اور رب اعلیٰ ضرور بالضرور اس سے راضی ہوگا۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ وجہ استدلال الاتقاء کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جو اتقیٰ ہو وہ عند اللہ اکرم ہوتا ہے، جیسے ارشاد خداوندی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو لا محالہ ثابت ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عند اللہ بعد از انبیاء بزرگ تر اور افضل ترین ہیں، کیونکہ ان کلمات قدسیہ میں عموم کا کوئی صیغہ نہیں۔ تو لا محالہ اس کا مصداق صرف اور صرف ایک ہی مرد ہو سکتا ہے، اور آیت کریمہ کے سیاق و سباق سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب علماء کرام کی تصریحات ملاحظہ ہوں۔ سب سے پہلے حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ الرحمہ کا استدلال۔ شرح مقاصد جلد 2 صفحہ نمبر 298۔ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کتاب اللہ سے دلیل قول باری تعالی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ سے لے کر وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ تک، کیونکہ جمہور اس پر متفق ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی، جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتقیٰ کہا گیا، اور جو سب سے بڑا صاحب تقویٰ ہے وہی بڑا عزت و شرف والا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت و شرف والا اللہ کے ہاں وہی ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، اور افضل سے وہی اکرم ہی مراد ہوتا ہے، اور الاتقاء سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہو سکتے،
کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر نعمت ہے جس کی جزا دی جانی چاہیے، اور وہ نعمت تربیت۔ یہ حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ الرحمہ کا اس آیت کریمہ پر تبصرہ کیا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات نہیں، بلکہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات الاتقاء سے مراد۔ بیان فوائد نمبر 1، الاتقاء سے فرد واحد مراد ہونے والا احتمال ذکر کیا ہے، عموم کا وہم اور شائبہ ہی پیدا نہیں ہونے دیا، جس سے عموم کے قائلین کے قول کا بطلان واضح ہو جاتا۔ الاتقاء کے مصداق میں 2 ہی احتمال ہیں، حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہوں یا حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہونا قول باری تعالی وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ کی روح سے جائز نہیں، کیونکہ سیر ثنی میں ان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب سے لے لیا اور خود ان کی ہر طرح پرورش فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بمنزلہ والد ہو گئے، اور ان کا حق تربیت ادا کرنا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہدایت و ارشاد کی نعمت آپ کی طرف سے سب اہل ایمان پر ہے، مگر اس کی جزا اللہ تعالیٰ کے سوا دے ہی کون سکتا ہے، لہذا آیت کریمہ سے صرف دنیاوی نعمت مراد ہے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پائی گئی ہے۔ نمبر 2، ترتیب خلافت اور ترتیب افضلیت میں مناسبت کیا ہے، اور بحث خلافت کے بعد بحث افضلیت کے درپے ہونے کا موجب کیا ہے؟ اس کا سبب بیان کرتے ہوئے علامہ نے فرمایا کہ جب معظم اہل سنت اور بہت سارے فرقے اسلامیہ اس طرف چلے گئے ہیں کہ امامت کے لیے وہی شخص متعین ہوتا ہے جو اہل زماں سے افضل ہو، مگر یہ کہ اس کے نسب کرنے میں باہم افتراق و انتشار اور فتنوں کے ابھرنے کا اندیشہ ہو، تب مفضول کو بھی اس منصب پر متعین کیا جا سکتا ہے، تو اس وجہ سے افضلیت کی بحث کی طرف محتاج ہوئے، اور ظاہر ہے کہ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقرر فتنہ و فساد کا موجب کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کے نسب کردہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے کوئی فتنہ فساد پیدا نہ ہوا، اور نہ ہی ان کی مقرر کردہ کمیٹی کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کرنے میں کوئی فتنہ رونما ہوا، تو پھر ثابت ہو گیا کہ اہل سنت کی عظیم اکثریت اور جمہور فرقے اسلامیہ کے نزدیک امام کا سب سے افضل ہونا ضروری ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت شک و شبہ سے بالاتر ہو گئی۔ نمبر 3، مواقف اور اس کی شرح میں فرمایا مقصد خامس اس امر کی تحقیق میں ہے کہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل شخص کون ہے، تو ہمارے نزدیک اور اکثر معتزلہ کے نزدیک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور شیعہ اور اکثر متاخرین معتزلہ کے نزدیک علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یعنی ہمارے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق اور شیعہ حضرات حضرت علی کو افضل کہتے ہیں۔ ہمارے دعویٰ کے لیے کئی وجوہ استدلال ہیں۔ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ آخر تک دوزخ کی دہکتی آگ سے دور رکھا جائے گا اس شخص کو جو بہت بڑا متقی ہے، جو اپنا مال دیتا ہے تزکیہ اور طہارت قلب حاصل کرنے کے لیے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اکثر مفسرین کا قول ہے کہ اسی پر علماء کرام کا اعتماد ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی، اور جو اتقیٰ ہو وہی اکرم ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ہاں کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک تم میں سب سے اکرم اللہ کے ہاں وہی ہے جو اتقا ہے، یعنی تقوی کے اعلیٰ ترین مرتبہ پر فائز ہے۔ جو شخص عند اللہ اکرم ہے وہی افضل ہے، لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امت محمدیہ میں سب سے افضل ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ اس کے ہاں کسی کی نعمت نہیں جس کی جزا دی جاتی ہو، اس آیت کریمہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر منطبق کرنے اور انہیں اس کا مصداق بنانے کے خلاف ہے، کیونکہ ان کے اوپر نعمت رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت تربیت متحقق اور ثابت ہے۔ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صغر سنی اور بچپن میں پالا پوسا، اور یہ نعمت ہے جو جزا اور بدلہ دیے جانے کے لائق ہے۔ جب اس آیت مبارکہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر انطباق درست نہ ہوا تو اس کے مصداق کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ متعین ہو گئے۔ اس پر اہل علم حضرات کا اجماع ہے کہ اس آیت کریمہ میں مذکور الاتقا کا مصداق ان دو حضرات میں سے فقط ایک شخص ہے نا ما سوا، لہذا حضرت صدیق ہی الاتقا کے مصداق ٹھہرے۔ اقول آگے حضور اشرف العلماء غزالی زماں راضی دوراں آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی اس پر تبصرہ کرتے ہیں، اس آیت کریمہ پر علامہ سعد الدین تفتزانی ان کا تبصرہ ہو گیا۔ اب آپ کہتے ہیں نمبر 1 الف جز، جب اس امر پر اجماع ہے کہ الاتقا سے مراد شخص واحد ہی ہے، اس میں تعداد اور عموم نہیں، اور حضرت صدیق یا حضرت مرتضیٰ ہی اس کا مصداق بننے کے اہل ہیں، لیکن ساتھ مذکور قول باری تعالی وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مراد ہونے والے احتمال کو ختم کر دیا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا ہی مراد ہونا متعین ہو گیا، اور آپ کا افضل الامت ہونا بھی ثابت ہو گیا، اور الاتقا تقی کے معنی میں لے لینا اور اسے عام بنا دینا اجماع کے خلاف ہے۔ تو اس قول کا کیا جواب ہوگا؟ نیز اتقا سے تقی مراد لینا مجاز ہے، اور جب تک حقیقت متعذر نہ ہو تو مجاز کی طرف رجوع کا کوئی جواز نہیں ہوتا، یعنی حقیقت متعذر نہیں ہے، حقیقی معنی لینا درست ہے، تو اب مجاز کی طرف کیوں جائیں گے؟ لہذا منکرین کو پرخلوص دعوت ہے کہ وہ حقیقت کی طرف رجوع کریں اور اسی پر ثابت قدم رہیں، مجاز سے اجتناب کو لازم سمجھیں۔ مزید تحقیق آئندہ مذکورہ حوالہ جات سے سامنے آ جائے گی اور اوہام اور وساوس کا غبار چھٹ جائے گا۔ بے جز افضلیت میں تقابل شیعہ اور اہل سنت کے درمیان ہے، تو جو سنی ہونے کا مدعی بھی ہو اور مولا مرتضیٰ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل بھی سمجھے تو وہ عملی منافقت کا شکار ہے اور دھوکہ باز ہے، لہذا ایسے لوگوں سے اجتناب بھی لازم اور ان کی حقیقت بھی لوگوں پر واضح کرنا ضروری ہے۔ تو یہ آپ نے اس پر فرمایا کہ جب حقیقی معنی متعذر نہیں ہے تو پھر مجاز کی طرف جانے کا کوئی توقع نہیں بنتا کہ مجاز کی طرف جایا جائے، تو لہٰذا اس آیت کریمہ سے مراد جو الاتقا سے مراد ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی ذات ہے۔ میر سید نے شرح مواقف میں اس قول باری تعالیٰ سے اس حقیقت پر روشنی ڈالی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ کے تحت فرماتے ہیں شرح مواقف۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس پر علماء کرام کا اعتماد ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی، اور آپ سب سے بڑے متقی، اور جو سب سے بڑا متقی ہو وہی اللہ کے ہاں بہت فضیلت و کرامت والا ہے، کیونکہ ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک تم میں سے سب سے عزت و فضیلت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے، اور جو اکرم ہے
وہ افضل ہے اس امت میں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور اجابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ اس کے ہاں کسی کی نعمت نہیں جس کی جزا دی جاتی ہو۔ اس آیت کریمہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منطبق کرنے اور انہیں اس کا مصداق بنانے کے خلاف ہے، کیونکہ ان کے ہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت تربیت متحقق اور ثابت ہے۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صغر سنی اور بچپن میں پالا پوسا، اور یہ نعمت ہے جو جزا اور بدلہ دیے جانے کے لائق ہے۔ تو جب اس آیت مبارکہ کا حضرت علی پر انطباق درست نہ ہوا تو اس کے مصداق کے طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعین ہو گئے، کیونکہ اس پر اہل علم حضرات کا اجماع ہے کہ اس آیت کریمہ میں الاتقاء کا مصداق دو حضرات میں سے فقط ایک ہے، نہ ما سوا۔ تو یہ حضور اشرف العلماء علیہ الرحمہ نے علماء کے حضرت امام رازی، حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ کا قول، ان کے اقوال، پھر میر سید علیہ الرحمہ ان کا قول اور اپنی تصریحات اس پر پیش کی۔ تو اس آیت کریمہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ الاتقاء سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو اسی سے آگے امام رازی اور دیگر علماء کے اس پر تصریحات پیش کریں گے کل کے درس میں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہم نے سنا ہمیں یہ یاد رکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔